نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قابل قدر واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ فروز پورے عالم کی مایدار شخصیت میرے استاد محترم حضرت قاری رشید احمد اجمیری صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ اور دیگر مہمانان خصوصی، میرے لیے آج بڑی خوشی کا مقام ہے اور میں اس کام کے لیے اگر تیار ہوا تو میں اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں، نہ میں کچھ کر سکتا تھا نہ کچھ کرنے کے قابل تھا۔ اگر کچھ کرنے کے قابل بنے اور کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کیا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہے، کسی نہ کسی کی محنت ضرور ہے۔ تنظیم مکاتب رشیدیہ یوں ہی قائم نہیں ہوئی، یا تنظیم کا جو بھی کام آپ کے سامنے ہے وہ یوں ہی نہیں ہوا۔ اگر میرے گوشے ذہن میں اگر یہ خیال ہے تو باطل خیال ہوگا کہ میں نے کیا، وہ خیال باطل ہوگا، یا کسی اور کے بھی ذہن میں اگر یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میں کر رہا ہوں تو یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کئی محنتیں اور کئی ایسی لوگوں کی آہیں اور باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں اس کام کے کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ ہم خود کچھ نہیں، نہ میں خود کچھ ہوں، نہ میں دیہات کا رہنے والا، ایسے دیہات سے رہنے والا ہوں جو دور میرے طالب علمی کا تھا ہم سب طرف سے اپنے گاؤں کو پیدل جاتے تھے اور کچے راستے تھے، سر پر پیٹی ہوتی تھی، صندوق، پیر میں چپل نہیں ہوتا تھا، پتہ بھی نہیں تھا کہ شاید کسی مسجد کے مصلی پر کھڑے ہونے کے بھی قابل بنے یا نہیں بنے۔ تو 22 مکاتب کی بنیاد رکھنا اور مکاتب چلانا یہ تو عالم غیب کی باتیں تھیں۔ ہمارے تو خود ایک مکتب خود پڑھا پائیں گے نہیں، مکتب تو درکنار کسی طالب علم کے سامنے اپنے سامنے شہر کر بسم اللہ میں سے پڑھا پائیں گے یا نہیں پڑھا پائیں گے، یہ ہماری اوقات نہیں تھی۔ یہ اسی شخص کی مہربانی ہے جو آپ سب کے سامنے جلوہ فروز ہے کہ ہمیں اس سے کچھ کام کا بنایا ہے۔ جو بھی میں کر رہا ہوں یا جو بھی اللہ مجھ سے دے رہا ہے انہی لوگوں کی دعاؤں کا، ان کی محنتوں کا کہ ہم کو اللہ نے توفیق دی، ہمارے ماں باپ کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے ہمیں دین علم حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے قدموں میں بھیج دیا۔ جو ہمیں پھر ملا ہم نے اس کو آگے بڑھایا۔ اللہ ہمیں ان سے حاصل کی ہوئی چیز کو آگے اسی طرح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح جن محنتوں سے، مشقتوں سے اور جن کڑھن کے ساتھ اور درد کے ساتھ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کی کیا قربانیاں ہیں۔ حضرت کے ساتھ بات سال رہا ہوں، وہاں پڑھا ہے، ہمیں پتا ہے ان لوگوں کی پڑھانے کی۔ حضرت رات 4 بجے کبھی سفر سے واپس ہوتے ہیں، کبھی فجر کی نماز سے پہلے کا سفر ہوتا ہے۔ جس وقت یہاں کا سفر شروع ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت کی جب سفر یہاں سے شروع ہونے والا تھا پالنپور سے مسلسل کار کا سفر ہوا سورت کا، اور پھر صبح 7 بجے کار سے سفر ہوا جو ہے پیٹن شہر آنے کی طرف، اور ایک سفر 6 تاریخ کو حضرت کا بیرون ملک سے ملک ہمارے ملک پہنچے، 6 کو پہنچے اور 7 کو پھر 1000 کلومیٹر کی سفر پر چلے۔ یہ ان لوگوں نے اپنے جو ہڈی کی گوندوں کو جو ختم کر دیا، امت کے
جو ایک گڑنے میں اس کے درد میں جب جا کر ہم جیسے کچھ ایسے ناکارہ جو کچھ حضرت ان لوگوں کی کرنے سے کام کے بنے، تو تنظیم مکاتب رشیدیہ سے جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے یہ سب کچھ حضرت کی نگرانی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تنظیم مکاتب رشیدیہ کی سرپرستی حضرت فرماتے ہیں۔ تنظیم مکاتب رشیدیہ کی بنیاد 2020 دسمبر بروز اتوار کو رکھی گئی۔ میرے ذہن میں خیال آیا جب میں 4 مہینہ جماعت سے لگا کر پڑھا تو تھا، کام تو کر ہی رہے تھے، لیکن گاؤں گاؤں دیہات ہمارا ایک ضلع اسی پٹن تعلقے کی پوری سرزمین پر پیدل جماعت میں لگا۔ جب ہم نے دیکھا کہ مکاتب جو ہمارے چل رہے ہیں الحمدللہ علماء اپنا کام کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ علماء کام نہیں کرتے، ہر آدمی اپنی محنت کرتا ہے، اپنی جدوجہد میں لگا ہوا ہے، مکتب کے سلسلے کی ہو، دعوت و تبلیغ کی محنت کے سلسلے کی ہو یا کسی اور سلسلے سے، تصوف اور بیع و سلوک کا راستہ ہو، ہر آدمی اپنے طور طریق سے محنت کرتا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ مکاتب چل رہے ہیں لیکن دل میں دائرہ پیدا ہوا کہ مکاتب کو منظم اور مستحکم کرنا یا اشد وقت کی ضرورت ہے۔ جب لاک ڈاؤن کا زمانہ چلا تو ہم نے دیکھا ہر کوئی جانتا ہے، زیادہ لمبا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہاں تک نوبت آئی کہ ہمارے ہی لوگوں نے کہا کہ مسجد میں مکتب نہیں پڑھنا، مذہب مکتب بند کر دو۔ اب لوگ نماز کو جا رہے، مولانا تنخواہ نہیں ملتی، اس کے مکتب بھی بند، تم بھی بند، مکتب بند تو بند، تم بھی بند، یعنی امامت کی چھوٹی۔ اب تمہاری امامت کئی اپنے تعلقے میں ایسے امام ہیں جو بیچارے چلے گئے کہ آئندہ اب تنخواہ کا نظم نہیں ہونے والا۔ حالات ایسے پیچیدہ ہو گئے تھے، اللہ کا فضل ہوا کہ ہم گھومتے تھے اپنے بڑوں کے ساتھ تعلقے میں، دیکھتے تھے واقعی وہ پریشان بھی تھے، بیماریوں کوئی سمجھ رہا تھا، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہی قاتل ہے، یہی کورونا مار ڈالے گا، اور اس کا عقیدہ اس کو بھٹکا رہا تھا۔ حالانکہ جن کے جلانے والی مارنے ماری ذات تو اللہ کی ہے، لیکن لوگ سمجھ رہے تھے۔ بہرحال جب ہم نے دیکھا کہ مکاتب بالکل خستہ حالت میں ہے تو ایک چیز حضرت سے مشورے کے ساتھ ہم نے شروع کی کہ مکاتب کی جو بنیاد رکھنی ہے اس کی صرف اہم اور بنیادی موضوع ہوگی کہ امت مسلمہ کے بچوں کے عقائد کا تحفظ، جیسا کہ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، جب کوئی بھی دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں آتا ہے تو فطرت اسلام پر آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ أَوْ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں، کسی اور راہ پر اسے لگا دیتے ہیں۔ ہم نے حضرت کے سامنے فون کے ذریعے سے سبق تو مشکل تھا، اپنی رائے کی دعاؤں کا حضرت عمر سے اہتمام کیا کہ ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت کا بھی سبق مشکل تھا، لیکن حضرت نے ایسا ہونے کے باوجود اتنے بڑے شخص سے میرا یہ کہنا، میں اپنے اس لفظ کو آج بھی اس وقت بھی استادی سمجھتا ہوں۔ میں نے زبردست حضرت سے کہا کہ حضرت آپ ایک بیان ریکارڈ کر کے بھیج دیں، یہ میرے لیے بڑی جرأت کی اور بڑی گستاخی کی بات تھی، لیکن کام کرنا تھا۔ حضرت کی خدمت میں باتیں پیش کرتا رہا۔ حضرت نے 17 منٹ کا بیان ریکارڈ کر کے کہا اتوار کو سارے علماء کو جمع کر کے لیے میرا پیغام پہنچانا اور کہنا کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو تمہیں کام کرنا ہے، جب تک ہم محاذ پر نہیں ہوں گے کام کرنے کا بھی۔ اس لیے بھیڑ میں آج سے 15 روز پہلے یا 3 ہفتے پہلے حضرت کا سفر ہوا تھا علماء کی مجلس میں حضرت کا جملہ آپ سے نقل کر دوں۔ حضرت نے کہا ہمارا کام نوکری کا نہیں ہے، ہمارا کام تو ایسا ہے کہ کرتے کرتے نگران ہونے کا ہے، جب ہم نگران ہو جائیں گے پھر پوری
طاقت اور جوش کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر کام کریں گے۔ دنیا میں ہمیں تھکا سکتی ہے، کچھ ترغیب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا میں ہمیں تھکا سکتی ہے، نہ ہرا سکتی ہے۔ ہم اللہ کی ذات پر کھڑے ہو کر اس کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تاج علماء کو آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ تو 2020 دسمبر کو تنظیم مکاتب رشیدیہ کا قیام عمل میں آیا، بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت جو ہے شروعات میں مکتب کی تعداد 4 تھی۔ جب پہلا دن تھا تقریباً اس میں سے میں سمجھتا ہوں 100% افراد یہاں موجود ہوں گے۔ جب پہلا دن تھا حضرت جی کا بیان ہوا، کوئی تمہید کی بات نہیں ہوئی، جو حضرت نے کہا تھا اسی بات پر عمل ہوا، دعا ہوئی اور لوگ اپنے اپنے کام پر لگے۔ الحمدللہ مکاتب بھی بڑھتے گئے۔ پھر آگے یہ بات طے ہوئی کہ جب تنظیم قائم ہوئی ہے اور بات جب بنی ہے اور ایک نظام مستحکم ہو رہا ہے، منظم مکاتب کی کوشش ہو رہی ہے، اور بنیاد اس میں یہ تھی کہ عقیدے کی پختگی ہو۔ جیسا کہ پہلے کہا کہ بچے جس طرح تنظیم کا مقصد یہ نہیں ہے اللہ کا فضل کے تو بچے حافظ ہوئے، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ آگے 100,000 پیش کریں گے، ہم یہ اس دعوے کے ساتھ تنظیم کو آگے ضرور بڑھائیں گے اور حضرت کی دعاؤں سے تنظیم آگے بڑھتے رہے گی۔ ہم اس کوشش پر ہمیشہ رہیں گے کہ جس طرح بادشاہ دنیا میں فطرت اسلام کے ساتھ مسلمانی کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، دنیا سے ہر دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ جب دنیا سے جائے تو فطرت اسلام کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، وہ حافظ بنے، عالم بنے یا مفتی بنے یا آگے کا جزوی علم مکتب کے ذریعے سے حاصل کر کے پوری علم یعنی مکمل علم حاصل کرنے کے لیے جامعات کا رخ کریں، یہ اس کی تدبیر ہوگی۔ لیکن بچپن میں ہم اس کے عقائد کو مضبوط اور ٹھوس بنانے کا کام تنظیم کے ذریعے سے انشاءاللہ ضرور کرتے رہیں گے۔ پھر جب 4 مہینے کا وقفہ گزرا تو ایک نصاب کو ترتیب دینے کا کام شروع کیا گیا، اور 4 مہینے کی محنت کے بعد جب نصاب مرتب ہوا تو ایک اس کا مسودہ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور ایک جو ہے حضرت مفتی اعظم مفتی معز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دونوں حضرات نے اس کو پڑھا اور دونوں حضرات کی تقریر اس پر ہے، حضرت کی تقریر اس پر ہے اور حضرت مفتی معز صاحب کی تقریر اس پر ہے۔ دونوں نے اس کو پسند بھی کیا، اور پھر آپ کے حکم سے وہ کتاب مرتب مکمل ہو کر پھر طبع ہوئی، اور پھر مکاتب میں اسی نظام کو رائج کر دیا گیا۔ جو مکاتب تنظیم سے جن کا تنظیم سے لحاق ہوا، جو جڑے مکاتب تنظیم سے، اس کا نصاب اشرفی دینیات طے کیا گیا کہ یہی کتاب پڑھائی جائے گی اور اسی کتاب کو نصاب بنایا جائے گا۔ اور پھر الحمدللہ ہوتے ہوتے آج تنظیم اس مقام پر پہنچی ہے کہ 22 مکاتب کا الحاق تنظیم سے صرف 19 مہینے کے وقفے میں ہو چکا ہے، اور الحمدللہ تنظیم کی طرف سے شروعات میں 1000 روپے کی تنخواہ ایک مکتب کو دی جائے گی، یہ طے ہوا تھا۔ تیسرے مہینے ہمارا اشرفیہ کا سفر ہوا، حضرت سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ہمارے استاد محترم مفتی اسماعیل صاحب روحانی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات ہوئی۔ تو اس سے پوچھا کہ کتنی تنخواہ دیتا ہے معلم کو ایک مکتب پڑھانے کی؟ میں نے کہا 1000۔ کہا کہ بچتے کتنے ہیں؟ میں نے کہا ابھی 2000 میرے پاس زائد رہتے ہیں دینے کے بعد۔ کہا کہ مکتب کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر 100 سب کو بڑھا تو کوئی حالت نہیں ہوگا۔ کہا کہ آئندہ مہینے 1100 سے کم کسی کی نہیں دینا۔ وہاں سے واپس ہوتے کوئی حضرت سے میں نے کہا کہ آئندہ 1100 سب کی کر دینا ہے، استاد نے کہی دیا۔ اب ہم 1000 کے بجائے ہر مکتب کی 1100 بھی دیا کریں گے الحمدللہ۔ اور جب ایک دم سے نیا مکتب شروع ہوتا ہے ہم کچھ دن اس کی 800 روپے تنخواہ رکھتے ہیں، جو ایک دم نیا شروع ہوتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی 1100 کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح تنظیم کا جو ہے
سلسلہ آگے بڑھا اور 22 مکاتب جو ہے تنظیم سے